اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا، اور کون سی بات زیادہ اچھی ہو سکتی ہے، ممن دعا الی اللہ، اس شخص سے جو پکارے اللہ کی طرف، جو بلائے اللہ کی طرف، وعمل صالحا، اور نہ صرف پکارے بلکہ اس پکار پر عمل بھی کرے اور اچھے عمل کرے، وقال اننی من المسلمین، اور وہ کہے کہ بے شک میں کن میں سے ہوں، فرما برداروں میں سے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اب یہاں سے ایک حسن اخلاق کی ایک صورت بیان کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ برابر نہیں ہے اچھائی اور برائی۔ ادفع باللتی ہی احسن، تو اس لیے اگر کوئی برائی بھی کرے تو اس کے ساتھ اس کو دور کرو، یعنی اس کی برائی کو دور کرو اس طریقے کے ساتھ، ہی احسن، جو کیا ہو اچھا ہو، یعنی برائی کے بدلے میں بھلائی کرو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے نا، وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، کہ برائی کے پیچھے نیکی کو لے کر آؤ، تمحوها، کہ اس نیکی کی برکت یہ ہوگی کہ یہ اس برائی کو کیا کر دے گی، مٹا دے گی۔ یہ اس کی ایک صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی برا معاملہ کرے اس کے ساتھ، یا اس کا جواب کس سے دو، اچھائی کے ساتھ، تو اس سے ہوگا کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو وہ شخص آپ کے اور اس کے درمیان دشمنی ہو، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو وہ ہو جائے گا گویا کہ وہ جیسا کہ کیا ہے، مخلص دوست، ولی حمیم، مخلص دوست۔ وما يلقاها الا الذين صبر، یعنی یہ چیز نہیں نصیب ہوتی، نہیں پہنچتی مگر انہی لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں۔ وما يلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ چیز نہیں نصیب ہوتی، نہیں پہنچتی مگر بڑے حصے والوں، حظ عظیم، اسی شخص کو جو کیا ہو، بڑے حصے والا ہو۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر کیا کرے، کوئی خطا لگے آپ کو، کوئی بھول چوک لگ جائے شیطان کے اثر سے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اس کا طریقہ یہ ہے، شیطان سے حفاظت کا طریقہ یہاں بتلا دیا گیا، اس کے مکر سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والے، جاننے والے۔ ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر، اور اللہ کی نشانیوں میں سے اللیل رات ہے، والنہار دن، والشمس والقمر اور سورج چاند، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، یعنی یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یہ بذات خود مقصود نہیں ہے۔ تو لا تسجدوا للشمس، مت سجدہ کرو سورج کو، ولا للقمر، اور نہ ہی چاند کو، بلکہ واسجدوا للہ الذی خلقہن، سجدہ کرو اس ذات کو، اس پروردگار کو جس نے ان کو پیدا کیا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، لیکن اس اعلان کے بعد بھی اگر وہ لوگ کیا کریں، تکبر کریں، فالذین عند ربک، تو وہ مخلوق جو تیرے پروردگار کے پاس ہے، یسبحون لہ باللیل والنہار، وہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں رات دن، وہم لا یسأمون، اور وہ اس عمل سے نہیں تھکتے۔ تو اب یہاں پر یہ کیا ہے، اس سورہ کے اندر بالاتفاق کیا ہے، آیت سجدہ ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ سجدہ کہاں پر کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ بعض حضرات کی رائے ہے کہ سجدہ جو ہے وہ آیت نمبر 37 پر واجب ہے، سجدہ تلاوت واجب ہوگا، وہ آیت نمبر 37 پر واجب ہوگا، لیکن جمہور صحابہ اور تابعین کے نزدیک یہ ہے کہ سجدہ جو ہے وہ لا یسأمون پر ہوگا، پڑھنے والے پر، سننے والے پر۔ اور پھر لا یسأمون پر یہ بھی احتیاط، اس میں یہ بھی احتیاط ہے کہ اگر پہلی آیت بھی ہو تو وہ بھی خود بخود اس میں کیا آ جائے گی، شامل ہو جائے گی۔
ومن آیاتہ انک تری الارض خاشعۃ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ کہ آپ دیکھتے ہو زمین کو خاشعۃ دبی ہوئی، پس فاذا انزلنا علیہ الماء اہتزت، کہ جب ہم نے ڈالا اس پر پانی اتارا، اہتزت تو وہ کیا ہو گئی، لہلہانے لگی، وربت اور پھلنے پھولنے لگی، ان الذی احیاها لمحی الموتى، تو وہی ذات جس نے اس زمین کو کیا کیا، حیات بخشی، لمحی الموتى، وہی ذات زندہ کرے گی مردوں۔ اصل استدلال یہ، انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، بے شک وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں، یلحدون یعنی الہاد کرتے ہیں، کجروی چاہتے ہیں، ٹیڑھا پن چاہتے ہیں، فی آیاتنا ہماری آیات میں، لا یخفون علینا وہ ہم پر مخفی نہیں، الہاد کہتے ہیں کہ وضع الکلام علی غیر موضعہ، کہ کلام کو رکھنا اس کے مقام کے علاوہ میں۔ کیا مطلب؟ یعنی کلام کی نصوص کی، قرآن و سنت کی نصوص کی ایسی تعویل کرنا، ایسے معنی بیان کرنا جو کس کے خلاف ہو، نصوص سے، دیگر نصوص قطعیہ سے جو اس کے معنی کیا ہو رہے ہیں، ثابت ہو رہے ہیں، ان کے کیا ہو، خلاف۔ تو نصوص ایسی تعویل جو نصوص قطعیہ متواترہ کے خلاف ہو، وہ تو کیا ہے، کفر ہے۔ اور ایسی تعویل جو نصوص ظنیہ کے خلاف ہو، وہ کیا ہوگی، اور اس کا منشا کیا ہو، اس کا منشا جو ہے وہ دین میں کوئی نقص نکالنا ہو، کوئی اعتراض مقصود ہو، تو وہ کیا ہوگی، وہ فسق ہوگی۔ ایسی تعویل کیا ہوگی، فسق ہوگی۔ افمن یلقی فی النار خیر امن یأتی آمنا یوم القیامہ، کیا وہ شخص جو ڈالا جائے گا جہنم میں، خیر وہ بہتر ہے، امن یأتی آمنا، یا وہ شخص جو آئے گا ایمان کی حالت قیامت کے دن، اعملوا ما شئتم، تو لہٰذا دنیا کیا ہے، دارالعمل ہے، تو تم عمل کرو جو چاہو۔ تو یہاں یہ جو اعملوا ما شئتم ہے، یہ امر کس کے لیے نہیں ہے، تخییر کے لیے نہیں ہے، یا وجوب کے لیے نہیں ہے کہ اب لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ اعملوا ما شئتم، تم جو چاہے عمل، بلکہ یہاں عمل کس کے لیے ہے، تحدید کے لیے، کہ دنیا میں تم جیسا چاہے کیا کر لو، عمل کر لو۔ انہ بما تعملون بصیر، کہ بے شک وہ جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اس کو دیکھ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ذکر کا جب وہ ان کے پاس آ گئے، یعنی قرآن مجید، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، تو یہ کیا ہے، بڑی عظمت والی، بڑی بکت والی کیا ہے، کتاب ہے۔ عزیز کیا معنی، عظمت والی، عزت والی۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یعنی اس کتاب کی شان تو یہ ہے کہ باطل نہیں داخل ہوتا، من بین یدیہ، اس کے سامنے سے، ولا من خلفہ، اور نہ ہی اس کے پیچھے سے، یعنی نہ تو قرآن مجید کے ظاہر میں کوئی تحریف ہوتی ہے، نہ ہی اس کے معنی۔ تو دونوں کی، قرآن مجید کے الفاظ اور معنی دونوں کی حفاظت کا ذمہ لے لیں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس میں تحریف لفظی سے بھی حفاظت کا وعدہ ہے، اور تحریف معنوی سے، لفظوں کی بھی حفاظت ہے اور کس کی، معنی کی۔ اس سے آپ پڑھتے ہوئے ہیں کہ قرآن کس کا نام ہے، النظم والمعنی جميعا، نظم اور معنی دونوں کا نام۔ تو جس طرح نظم کی حفاظت ہے، اسی طرح معنی کی بھی حفاظت ہے۔ تو اس لیے ہر دور میں ایسے لوگ رہے، اگر کسی نے قرآن کے اندر معنوی تحریف کی بھی کوشش کی تو انہوں نے اس کو کیا کر دیا، اس کو باطل کیا۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ نازل کی ہوئی ہے حکمت والے قابل تعریف ذات کی جانب سے۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبل، نہیں کہا جاتا آپ کو مگر وہی جو کچھ کہا گیا ان رسولوں سے جو آپ سے پہلے تھے۔ یہ آیت بھی کس کی دلیل ہے، اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی طرح کی کوئی نبوت
نہیں ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ عَلِيمٍ۔ ان ربک، اور بے شک آپ کے پروردگار جو ہیں وہ کیا ہیں؟ بڑی مغفرت والے، بہت زیادہ بخشنے والے، اور سخت عذاب والے، دردناک عذاب والے۔ یعنی جو لوگ اس کے بتلائے ہوئے راستے پر چلیں اور اگر کبھی ان سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان غلطیوں کو کیا کرنے والے، معاف کرنے والے، بخشنے والے۔ اور جو لوگ اس کی نافرمانیوں کے راستے پر چلے تو ان کو اللہ تعالیٰ دردناک اور سخت عذاب دینے والے۔ تو حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مغفرت و بخشش نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت و بخشش نہ ہوتی تو کسی بھی شخص کی زندگی خوشگوار نہ رہتی، اور اگر سزا اور عذاب نہ ہوتا تو ہر شخص کیا ہو جاتا؟ بے خوف ہو جاتا۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، اگر ہم قرآن کو بناتے عجمی زبان میں، یعنی عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں، لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، تو وہ کہتے کہ اس کی آیات کیا نہیں ہے، جدا جدا کیوں نہیں ہے؟ ان لوگوں نے یہ اشکال کرنا تھا۔ اعجمی و عربی، اور پھر وہ کہتے کہ کتاب تو اجمی ہے اور رسول عربی ہے۔ اعجمی یعنی کتاب اعجمی و رسول عربی، کتاب تو اجمی ہو اور رسول عربی ہو، یہ کیسے ہو؟ قل هو للذین آمنوا ھدی و شفاء، اور آپ کہہ دیجئے کہ یہ جو کتاب ہے للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، یہ کیا ہے؟ ہدایت ہے، رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کوئی مرض ہو، کوئی کمی ہو، ان کے لیے یہ کتاب کیا ہے؟ شفاء ہے، یعنی اس مرض کو، اس نفاق کو دور کرنے والی ہے۔ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر، اور وہ لوگ جو لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، فی آذانہم وقر، تو یہ فی آذانہم یہ لا یؤمنون سے متعلق نہیں ہے، ان کے کانوں میں کیا ہے؟ بوجھ ہے۔ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى، اور وہ ان پر کیا ہے؟ نابین ہے۔ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى، اور وہ ان پر کیا ہے؟ نابین ہے، یعنی اس کتاب کے جو مضامین ہیں وہ ان کو دکھائی نہیں دے۔ اولئک ینادون من مکان بعید، یہ ایسے ہی ہیں جیسے کسی کو پکارا جائے۔ اولئک ینادون، ان کو پکارا گیا من مکان بعید، دور کی جگہ سے، یعنی چونکہ تو یہ ایک مثال ہے، اور اس سے یہ سمجھانا مقصود ہے کہ یہ لوگ اس کتاب کی تعلیمات کو نہیں سمجھتے۔ ینادون من مکان بعید، گویا کہ ان کو پکارا جا رہا ہے دور کی جگہ۔ اب دور سے جو آواز دی جاتی ہے اس میں آواز تو سنائی دیتی ہے، لیکن اس آواز میں کیا ہے؟ وہ نہیں سنائی دیتا، اس کا مفہوم نہیں سنائی دیتا۔ اور یہ عرب میں مثال بھی دی جاتی ہے اس شخص کو کہ جو کم فہم ہو، اس کے لیے وہ کہتے ہیں انت تسمع من بعید، کہ تم بات کو سنتے ہو دور سے، ٹھیک ہے۔ اور جو تیز فہم والا ہو، ہوشیار ہو، اس کے لیے مثال دی جاتی ہے انت تسمع من قریب، کہ تم بات کو سنتے ہو قریب سے، تو یہ مثال بھی دی جاتی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، فاختلف فیہ، اس میں بھی کیا کیا گیا؟ اختلاف کیا گیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر کلمہ نہ ہوتا، گزرا ہوا تیرے رب کی جانب سے، لَقُضِیَ بَیْنَهُمْ، تو ان کے درمیان کیا کر دیا جاتا؟ فیصلہ کر دیا جاتا۔ یعنی وہ کلمہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر رکھا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور وہ اس کتاب کے بارے میں کس میں ہے؟ شک میں ہے، اور اس شک نے ان کو کس میں ڈال رکھا ہے؟ حیرت زدہ کر رکھا ہے۔ من عامل صالحا فلنفسہ، لہذا جو کوئی بھی اچھا عمل کرے گا فلنفسہ، تو وہ کس کے لیے؟ اپنے ذات کے لیے، اپنے ہی نفس کے لیے۔ ومن اساء فعلیہا، اور جو کوئی برا عمل کرے فعلیہا، اس کا وبال، اس کا نقصان اسی پر ہوگا، اسی نفس پر ہوگا۔
تو لام کس کے لیے آتا ہے؟ منفعت کے لیے، فائدے، اور اعلیٰ خلاف اور ضرر کے لیے. وما ربک بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والے نہیں ہے کہ کسی نے کوئی گناہ کیا نہ ہو اس کو اس گناہ کی سزا دے دے، اور کسی نے کوئی نیکی کی ہو اس کو سامنے نہ لائے دے. الیہ رد علم الساعہ، اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے قیامت کا، یعنی قیامت واقع ہوگی اس کا تو تمام انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو بتلایا، لیکن اس کا وقوع کب ہوگا اس کا علم اللہ کو. تو وقوع کے عدم علم کی وجہ سے کہ قیامت کب واقع ہوگی، اس کے عدم علم کی وجہ سے قیامت کو ہی کیا سمجھنا، محال سمجھنا، یہ صحیح نہیں. وما تخرج من ثمرات من اکمامها، نہیں نکلتا کوئی پھلوں میں سے کوئی، من اکمامها یعنی اس کی جڑ سے، اس کے خوشے سے. وما تحمل من انثى، اور نہیں اٹھاتی کوئی مؤنث، ولا تضع، اور نہیں جنم دیتی، الا بعلم، مگر سب کچھ اللہ کے علم میں. ویوم ینادیہم، اور جس روز اللہ تعالیٰ پکاریں گے ان کو، این شرکائی، کہاں ہے میرے شرکا، مشرکین سے کہیں گے نا، قالوا آذناک ما منا من شہید، تو وہ کہیں گے ہم آپ کو خبر دیتے ہیں، ہم آپ کو بتلاتے ہیں، ما منا من شہید یعنی ہم میں سے کوئی کیا نہیں ہے، گواہ نہیں ہے. وضل عنہم ما كانوا يدعون من قبل، تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ گم ہو گیا ان سے جن کو وہ پکارتے تھے اللہ کے سوا اس سے پہلے. وظنوا ما لهم من محیص، اور وہ گمان کریں گے کہ اب ان کے لیے کوئی بچاؤ کا سامان نہیں ہے. محیص کوئی بچاؤ کی چیز، بچاؤ کا سامان نہیں. لا يسأم الانسان من دعاء الخیر، اب یہاں سے انسانی فطرت کو بیان کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان نہیں تھکتا خیر کی دعا سے، یعنی بلائیوں کے مانگنے سے تو یہ نہیں تھکتا. اور خیر کی ایک تفسیر مال سے بھی کی گئی کہ انسان مال کی دعاؤں سے، مال سے امرا سے مال یعنی نعمت. وَإِمَّسَّهُ الشَّرُّ، اور اگر اس کو کوئی برائی پہنچتی ہے، فَيَئُوسٌ قنوط، تو یہ ہو جاتا ہے نا امید، قنوط مایوس بدحواس. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا، پھر اس کی ایک فطرت یہ بھی ہے کہ اگر ہم اس کو چکھائیں رحمتًا منا، اپنی جانب سے مہربانی، ہماری طرف سے کوئی مہربانی اس پر آ جائے، کوئی رحمت آ جائے، من بعد ضراء مستہ، اس تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی تھی، یعنی اس تکلیف کے بعد اگر کوئی راحت اس کو پہنچے تو اس کی فطرت یہ ہے کہ اس تکلیف میں تو یہ ہمیں یاد کیا کرتا تھا، لیکن اب اس تکلیف کے بعد جب راحت آئی، لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، تو وہ کہتا ہے کہ یہی میرے لائق تھا، میں اسی لائق تھا کہ یہ میرے ہی لیے. وما ظن الساعة قائمة، اور میں نہیں گمان کرتا قیامت کو کہ وہ قائم ہوگی. اور اگر بالفرض وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَى رَبِّ، اگر مجھے لوٹایا گیا میرے پروردگار کی طرف، إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى، تو بے شک میرے لیے اس کے ہاں بھی کیا ہوگا، اچھا انعام ہوگا، اچھا بدلہ ہوگا. فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سب محض کیا ہیں، تخمینے ہیں، اندازے ہیں، خیال ہے. فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، ہم کیا کریں گے، خبر دے دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، بما عملوا، ان کے اعمال کی. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اب ان کو ہم چکھائیں گے سخت عذاب. وَإِذَا نَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم کیا کرتے ہیں، انعامات کرتے ہیں، نعمتیں اتارتے ہیں انسان پر، أَعْرَضَ، تو وہ کیا کرتا ہے، اعراض کرتا ہے، بے رخی کرتا ہے. وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور ایک پہلو کی طرف ہو جاتا ہے، ایک طرف کو ہو جاتا ہے، یعنی وَنَأَىٰ جھک جاتا ہے، ٹھکانہ بناتا ہے، بجانبی ایک طرف کو. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو وہ چوڑی چوڑی کیا کرنے لگتا ہے، دعائیں کرنے لگتا ہے. تو یہاں جس جو حالت بیان کی گئی، یعنی حدیث میں اس بات کو پسند کیا گیا کہ انسان اللہ تعالیٰ سے کیا کرے،
لمبی لمبی مناجات کرے، لمبی لمبی دعائیں کرے. تو یہاں جس کی مذمت بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ انسان جو نعمتوں کے وقت میں تو اللہ تعالیٰ کو کیا کر دے، بلا دے، اور آزمائشوں کے وقت میں، مصیبت کے وقت میں پھر وہ کیا کرنے لگے، لمبی لمبی دعائیں کرنے لگے. اس ایسے شخص کی مذمت بیان کی جا رہی ہے. ورنہ فی ذات ہی مناجات، دعائیں کرنا اللہ کی بارگاہ میں، یہ کیا ہے، ایک پسندیدہ چیز ہے. یہاں جو مذمت بیان کی گئی وہ ایسے شخص کی کہ جو نعمتوں میں تو اللہ تعالیٰ کو بھول جائے، اور جب کوئی تنگی آئے، کوئی آزمائش ہے، پھر اللہ کے در پر رجوع کرے. ٹھیک ہے، اور پھر جب کوئی نعمت مل گئی پھر چھوڑ دے. جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے نا، اذکروا اللہ فی الرخاء یذکرکم فی الشدہ، کہ اللہ تعالیٰ کو رخا یعنی آسانی کے وقت میں، راحت کے وقت میں اللہ کو یاد کرو. یذکرکم فی الشدہ، اللہ تعالیٰ تمہیں یاد رکھیں گے تنگی کے وقت. جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے نا کہ ایک شخص وہ پراگندہ حال ہوتا ہے، پراگندہ بال، لیکن اللہ تعالیٰ سے اور بڑی لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے. انا یستجاب، تو کیسے اس کی دعا کیا ہوگی، قبول ہوگی. تو انسان کے اعمال کا، اس کے اخلاق کا اثر ہوتا ہے کس میں، قبولیت دعا. وگرنہ تو یہ ایسی حالت ہے، مسافر کی دعا، مسافر سفر میں ہوتا ہے، اس کی عجیب سی حالت ہوتی ہے، اس کی دعا کی بڑی فضیلت. لیکن ایسے شخص جس کا کھانا پینا ہی حرام کا ہو، اس کی دعائیں ایسی حالت میں بھی کیا نہیں ہوتی، قبول نہیں ہوتی. اور یہاں دعائیں عریض کہا گیا. عام طور پر جو چڑھائی ہوتی ہے عرض، وہ کم ہوتا ہے کس سے، طول سے. یعنی عریض عرض کو ذکر کیا گیا جس سے مراد کہ اس کی لمبائی کیا ہوگی، اس سے بھی زیادہ ہوگی. جیسے جنت کی صفت میں بھی یہی کہا گیا نا، عرضها السماوات والارض، اس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہو. مطلب کیا ہے کہ اس کی جب چوڑائی ہے کہ اس کی لمبائی تو کیا ہوگی، اس سے بھی زیادہ ہوگی. قل ارائیتم ان کان من عند اللہ ثم کفرتم بہ، کہہ دیجئے کہ بتلاؤ تو اگر یہ اللہ کی جانب سے ہی ہو پھر تم اس کی کیا کرو، ناقدری کرو. من اضل ممن ہوا فی شقاق بعید، تو کون شخص زیادہ گمراہ ہوگا اس سے جو ہر وقت کس میں رہتا ہے، ممن ہوا فی شقاق بعید، جو انتہائی شدید مخالفت میں ہو. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ان قریب ہم دکھلائیں گے ان کو اپنی نشانیاں، فی الآفاق کائنات میں، وفی انفسہم اور ان کی اپنی ذات میں. یعنی کائنات میں تو دیکھ رہے ہیں نا، سورج چاند ستارے ہیں، زمین آسمان ہے، اور ان کی اپنی ذات میں بھی نشانیاں. حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ واضح ہو جائے گا ان کو کہ یہی کیا ہے، برحق. اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کہ کافی نہیں تیرے رب کو کہ وہ ہر چیز پر کیا ہے، گواہ ہے. الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، الا خبردار، آگاہ رہو، انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، یہ لوگ شک میں ہیں اپنے رب کی ملاقات سے، اپنے پروردگار کی ملاقات سے. الا انہ بکل شیء محیط، اور خبردار بے شک وہ ہر چیز کو کیا کیے ہوئے، احاطہ کیے ہوئے. یعنی ہر کوئی بھی چیز، کوئی بھی ذرہ کائنات کا، وہ اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو کہا گیا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، تو حکیم فرفوریس کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی حکماء میں سے حق پرست لوگ گزرے وہ سب کس کے قائل رہے، کسی بنانے والی ذات کے ثبوت کے قائل رہے. یعنی یہ جو مسئلہ ہے ثبوت ثانی کا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک بدیہی مسئلہ ہے. جتنے بھی حق پسند علماء حکماء گزرے وہ تمام اس کے قائل تھے کہ اس کائنات کو بنانے والی ذات کوئی نہ کوئی ہے.
ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ حکماں جو اس کے قائل نہیں ہے تو وہ لوگ بھی اس قابل نہیں ہے کہ ان کا کیا کیا جائے، تذکرہ کیا.